بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش مکہ نے اسی وقت سے ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ کفار کے انہی عزائم کے نتیجے میں غزوہ بدر اسلام کا پہلا عظیم الشان معرکہ پا ہوا۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانساز ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک جمعہ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کے چند کنویں ہونے کی وجہ سے ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ مورخین نے اس معرکہ کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ لکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معرکہ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، نیکی و بدی اور کفر و اسلام کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی، جس دن دو لشکر مقابل آمنے سامنے ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 41۔ غزوہ بدر کی اہمیت تاریخ اسلام میں مسلمہ ہے۔ اس جنگ نے جب غریب الوطن سرفروشان اسلام کو وہ عزم و حوصلہ عطا کیا جس نے مستقبل کی بڑی سے بڑی قوت و طاقت کے خلاف بھی نبردآزما ہونے کی ان میں جرأت و ہمت پیدا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ غزوہ بدر ہی سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ اس جنگ کی عظیم فتح نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان ایک زندہ قوم اور عظیم قوت ہیں۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ مسلح دشمنوں کو صرف چند گھنٹوں میں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس غزوہ کے واقعات کو آیات قرآنی کی روشنی میں بخود دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک معجزہ سے کم نہ تھا۔ اس وقت کے معروضہ حالات گواہ ہیں کہ اس عظیم واقعے کے بعد لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور صداقت اور آفاقی پیغام رشد و ہدایت پر کامل یقین آ گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اب ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس عظیم معرکہ میں بحیثیت مسلمان انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہیں۔ آج بھی مسلمان اس غزوہ کے اسباب و عوامل کو اپنا کے اپنی نشاط ثانیہ کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں مساوات کا ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت 70 یا 80 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ یہ ضابطہ طے ہوا کہ ہر 3 افراد باری باری ایک ایک منزل تک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سالار ہونے کے باوجود اس اصول کی پاسداری فرماتے ہوئے اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے اور پھر اتر کر پیدل چلتے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ درست مشورہ ماننا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خواہ مشیر عمر اور رتبے میں کمزوری ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک جگہ منتخب فرمائی، لیکن حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ کے لیے دوسری جگہ زیادہ موزوں ہے جہاں کنویں اور چشمے موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس مشورے کو شرف قبولی سے نواز دیا۔ تیسرا بندہ مومن مشکل وقت میں اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے۔ اس غزوہ کے دوران حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 دعائیں مذکور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر کرتے رہے، جنہیں اللہ کریم نے شرف قبول عطا کیا اور فتح و کامرانی سے نوازا۔ چوتھا اس میں ایک سبق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 80 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مدمقابل لشکر تعداد میں 3 گنا زائد اور اسلحے سے لیس تھا۔ وقول حفیظ جلندری تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے۔ یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں
اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان اللہ کے بھروسے ہر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر میدان عمل میں اتر پڑے۔ بقول اقبال، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پانچواں، ایک سبق یہ ہے کہ لکھنا، پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا اتنا اہم اور ضروری امر ہے کہ اگر کفار سے بھی اس سلسلے میں مدد لینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو قیدی فدیہ دینے سے عاجز تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، ایک سبق قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روکھا سوکھا کھاتے اور قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے۔ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قیدیوں کی آہت و بکا پہنچی تو آپ نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم فرما دیا۔ نمبر 7، فتح کا منانے کی خبر سن کر آپے سے باہر ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کے مارے جانے اور مسلمانوں کے فتح نصرت کی خبر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اس اسباق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے حال اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ انہی خطوط پر چل کر ہماری اصلاحی تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں اور اسلام کا آفاقی پیغام غیر مسلموں تک پہنچ سکتا ہے، شرط یہ کہ ہم صدقے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن مبارک کو حضر جان بنا لیں۔